أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اگر ہمیں درود پاک کی باطنی کیفیات، درود شریف کی باطنی طاقت کا پتہ چل جائے تو انسان سانس تو بھول سکتا ہے، درود نہیں بھول سکتا. جب آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو ایک تکون بن جاتی ہے. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج علی سیدنا محمد، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ حضور پہ رحمت نازل فرما رہا ہے. حضور خوش ہو کے درود پڑھنے والے کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو درود شریف ہمیں ایک نظام رحمت سے جوڑ دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ پاک نے ہم پر جو احسانات فرمائے ہیں ان میں بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. اس نے ہمیں اپنے محبوب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور اس نے ہمیں قرآن کی دولت عطا فرمائی ہے. قرآن پاک عام نعمت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی خاص نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. قرآن پاک سے کون لوگ فیض حاصل کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. راستہ تو سب کو دکھاتا ہے، چاہے کوئی متقی ہے یا نہیں ہے. قرآن راستہ سب کو دکھاتا ہے پر منزل کے اوپر متقین کو ہی پہنچاتا ہے. متقین کون ہیں؟ جس مقصد کے لیے ہم تخلیق کیے گئے ہیں اسے حاصل کرنا ہے تو پھر ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، جو مغیبات پر ایمان رکھتے ہیں، جو دل سے ایمان رکھتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ لوگ جو آپ پر نازل ہونے والی چیز اور آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں. یعنی قرآن کو بھی مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں.
پہلی کتابوں کو مانتے ہیں لیکن ان میں تحریف ہو گئی، منسوخ ہو گئی. اب ہدایت وابستہ ہے تو قرآن کے ساتھ وابستہ ہے. یہ 4 صفتیں ہو گئی متقین کی. پہلی صفت تو یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں. دوسری صفت یہ کہ نماز قائم کرتے ہیں. تیسری صفت یہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور چوتھی صفت یہ کہ وہ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں اور جو کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہیں وہ ان پر ایمان رکھتے ہیں. پانچویں صفت وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اصول تفسیر کے علماء نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ صورتوں کے آغاز میں جو کچھ بیان ہوتا ہے وہی مضمون صورت کے اختتام پر، جب صورت مکمل ہوتی ہے تو تکمیل پر وہی مضمون دوبارہ مختلف الفاظ کے ساتھ بیان ہوتا ہے. یعنی بات شروع ہوتی ہے کسی ایک عنوان پر، پھر اس کے اندر دلائل ہیں اور اس کے مختلف پہلو بیان ہوتے ہیں، اور صورت جب مکمل ہوتی ہے تو پھر وہی بات جو شروع میں آغاز میں بیان کی گئی تھی اسی کو دہرا دیا جاتا ہے. سورہ بقرہ کے آغاز میں ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں. یہ متقین کی 5ویں صفت بیان ہوئی. اور سورہ بقرہ کے آخر میں جو آخری آیت ہے اس میں دعا ہے، جس دعا کے اندر بخشش مانگی گئی. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں بخشش عطا فرما، ہمارے اوپر رحمت فرما. اب اس آخری آیت کا سورت بقرہ کے پہلے رکوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آخری آیت میں تو بخشش کی دعا مانگی گئی ہے، تو مفسرین کہتے ہیں اپنے لیے بخشش وہی مانگے گا جس کا آخرت پر یقین ہے. انسان جس چیز کی آرزو دل میں رکھتا ہے نا اسی کو رب سے مانگتا ہے. تو جس کو بخشے جانے کی آرزو ہے کہ میں معاف کر دیا جاؤں، بخش دیا جاؤں، میری خطائیں، میری غلطیاں، میرے گناہ، جن کی نحوست میری روح کے اندر، جن کی تاریکی اندھیرا میرے دل کے اندر ہے، وہ مجھ سے دور کر دیے جائیں، گناہ کے اثرات مٹا دیے جائیں. یہ کون آرزو کرتا ہے؟ جو آخرت پر یقین رکھتا. باپ اور بیٹا بیٹھے گفتگو کر رہے تھے. بیٹا غافل ہو چکا تھا اور گناہوں میں پڑ چکا تھا، اور باپ کہہ رہا تھا کہ تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. اس نے کہا ہمیں تقوی کی ضرورت کیا ہے؟ اتنی دیر میں ان کے مرشد تشریف لے آئے. وہی سوال جو بیٹے نے اپنے باپ سے کیا تھا وہی سوال مرشدوں سے کر دیا کہ ہمیں تقوی کی ضرورت کیا ہے، کیوں ہم تقوی اپنائیں؟ مرشدوں نے جو جواب دیا وہ دل میں زلزلہ پیدا کر دیتا ہے، انسان کے باطن کو جھنجھوڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں تقوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقوی کی ضرورت ہے ایمان والوں کو، تقوی کی ضرورت ہے جن کا آخرت پر یقین ہوتا ہے، اور جن کا یقین ہی آخرت پر ختم ہو چکا ہے، جو دنیا پرست بن چکے ہیں. انہیں دولت کی ضرورت ہے، انہیں پیسوں کی ضرورت ہے جو انگلیوں سے گنے جاتے ہیں. انہیں تقوی کی کیا ضرورت ہے؟ تقوی کی ضرورت ایمان والوں کو ہے. تقوی کی ضرورت ان کو ہے جن کا آخرت پر یقین ہے،
جن کا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیشی ہوگی، اعمال کا حساب ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ان لوگوں کو تقوی کی ضرورت ہے، وہ محسوس کرتے ہیں تقوی کے بغیر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے جواب کیا دیا ہے؟ مرشدوں نے جواب انہوں نے یہ دیا ہے کہ جب تمہارے دل میں ایمان ہوگا، ایمان تمہارے دل میں تقوی کی پیاس پیدا کر دے گا۔ جب تمہارا آخرت پر یقین ہوگا، پختہ یقین ہوگا، تو یہ یقین تمہیں تقوی کی طرف لے آئے گا۔ آج کل کے انسانوں کا مشاہدہ کریں تو بعض لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ ان کے نام مسلمانوں والے ہیں، بیٹھتے بھی مسلمانوں میں، رشتہ داریاں بھی مسلمانوں میں، لیکن انہوں نے رب کی طرف سے منہ موڑ کے دنیا کو اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ ان کے منہ تو بیت اللہ کی طرف ہوتے ہیں، قبلہ شریف کی طرف منہ ہوتے ہیں، پر ان کے دلوں کا قبلہ دنیا بن چکی ہے۔ دنیا کی تعریف، دنیا میں اونچا مقام، دنیا کی آرزویں، دنیا کی خواہشیں، اس کو وہ سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ قبلہ انہوں نے بنایا ہے تو دنیا کو بنا لیا ہے، آخرت پر ان کا یقین ختم ہو چکے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال بتاتے ہیں کہ ان کا آخرت پر کوئی یقین نہیں۔ اگر ان کا آخرت پر یقین ہوتا تو یہ ایسے ظالم نہ ہوتے۔ اگر ان کا آخرت پہ یقین ہوتا تو بیٹا اپنے باپ کو قتل نہ کرتا۔ اس ہفتے میں یہ واقعہ 2 جگہ پیش آیا ہے۔ کوٹلے میں بیٹے نے باپ کو قتل کیا کہ باپ نے اپنی بیوی کو، خامد نے بیوی کو طلاق دی ہے، بیٹے نے فائر مار دیا کہ میری ماں کو طلاق کیوں دی۔ اور دوسرا واقعہ پشاور میں ہوا ہے کہ بچہ پب جی گیم کھیلتا تھا، باپ نے منع کیا ہے، اس نے باپ کو بھی مار دیا، ماں کو بھی مار دیا۔ ماں نے ہسپتال جا کے دم توڑا ہے، اور جب وہ اسپتال میں بھی سانس لے رہی تھی تو اس سے پوچھا گیا، بیان لینے آئے نا پولیس، تو ماں پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے کہا میرے بچے کو کچھ نہ کہنا، نہ سمجھ ہے۔ اس نے قتل کر دیا باپ کو۔ ماں آخری سانس لے رہی ہے، پھر بھی وہ کہہ رہی ہے اسے کچھ نہ کہنا، یہ نہ سمجھ ہے۔ آپ کس پیمانے سے ماں باپ کی محبت کو تول سکتے ہیں؟ پتر کپتر ہو جاندن پر ماپے کماپے نہیں ہوں۔ یہ پچھلے ہفتے کا واقعہ، اور 2 دن پہلے اس قاتل کا انٹرویو چل رہا تھا ٹی وی پہ، صحافی اس سے پوچھ رہے تھے کہ کیوں یہ تم نے قتل کیا۔ خدا کرے ایسا نہ ہو جو میں بات کرنے لگا ہوں، دوبارہ عرض کرتا ہوں، خدا کرے ایسا نہ ہو۔ اپنی اولادوں کی فکر کریں، اصلاح کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو موبائل میں پرورش پانے والا آپ کا بچہ کل آپ کا بھی گریبان پکڑ لے۔ کیونکہ سوشل میڈیا نے ایمان ختم کر دیا دلوں سے، فکر آخرت ختم کر دی ہے، یقین ختم کر دی ہے۔ نام کے مسلمان، سب نہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اکثریت تو اب بھی اہل ایمان ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں بس نام کے مسلمان رہ گئے۔ ان کے اعمال یہ بتاتے ہیں کہ ان کا آخرت پر یقین کوئی نہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ اولاد کو کھانا کھلائے، کپڑے پہنائے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کی تربیت بھی کرے۔ اگر آپ صرف پال رہے ہیں، تربیت نہیں کر رہے، تو آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ سانپ پال رہے ہیں، بچھو پال رہے ہیں، خنزیر پال رہے ہیں، یا اولاد پال رہے ہیں۔ اگر آپ صرف کھانا ہی کھلاتے ہیں اولاد کو، صرف کپڑے ہی پہناتے ہیں، صرف ان کی مادی ضرورتیں پوری کرتے ہیں،
اور یہ نہیں دیکھتے کہ اولاد نماز پڑھ رہی ہے یا نہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے یا نہیں۔ اگر آپ اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو آپ کو کوئی پتہ نہیں آپ اپنے گھر میں مسلمان بچوں کی پرورش کر رہے ہیں یا کسی خنزیر کو پال رہے ہیں یا کسی سانپ اور بچھو کو پال رہے ہیں۔ آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ آپ اپنے دوست کی پرورش کر رہے ہیں یا اپنے دشمن کو پال رہے ہیں۔ یہ جو 2 والد پچھلے ہفتے میں، یہ جو ہفتہ بھی گزرا ہے، اس میں 2 باپ قتل ہوئے ہیں، انہیں کیا پتا تھا میں اپنا بیٹا دوست پال رہا ہوں یا دشمن پال رہا ہوں۔ خدا را اولاد کی تربیت کی فکر کریں۔ اس دور میں کتنے لوگ ایسے ہیں بس نام کے مسلمان رہ گئے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اللہ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ یہ لائٹیں جل رہی ہیں، انہوں نے ماحول کو روشن کیا ہوا ہے۔ اگر ابھی یہ لائٹیں بند کر دیں تو یہاں اندھیرا ہو جائے گا۔ تو روشنی حاصل کرنے کے لیے وہ ذرائع اختیار کرنے پڑتے ہیں جن سے روشنی ملتی ہے۔ ایک اندھیرا وہ ہوتا ہے جو باہر کے ماحول کو تاریک کرتا ہے، ایک ہوتا ہے ذات کا اندھیرا، سوچوں کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا۔ جب انسان اندھیرے میں ہوتا ہے نا تو پھر ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، پھر وہ گڑھے میں بھی گرتا ہے چونکہ اندھیرے میں چل رہا ہے۔ تو ذات کے اندھیرے سے نکالنے کے لیے اللہ تعالی نے حضور کو سراپا نور بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے سینہ پاک پہ قرآن اتارا ہے۔ جو حضور کی غلامی اپنا لے گا، جو قرآن کو اپنا لے گا، جو اسلامی تعلیمات کو اپنا لے گا، اسلام کا کمال یہ ہے وہ ذات کے اندھیرے سے انسان کو نکال لیتا ہے، روشنی میں لے آتا ہے، نور میں لے آتا ہے، ذہن بھی روشن، دل بھی روشن، کردار بھی روشن۔ اللہ نے وہ ذرائع عطا کیے ہیں جن سے ہم اپنا اندر روشن کر سکتے ہیں۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ لائٹیں ظاہری روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح قرآن اور صاحب قرآن اور آپ کی تعلیمات یہ باطن کو، اندر کو روشن کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ جو لائٹ ہے نا یہ عارضی ہے، یہ وقتی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، اس روشنی نے۔ لیکن جس دل میں حضور کی محبت آ گئی یہ روشنی قبر میں بھی ساتھ ہی جائے گی۔ قبر میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ دنیا میں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے وہ روشنی لے کے آؤ، وہ اکتسابی نور حاصل کر لو۔ قرآن پاک میں ہے قیامت کے دن جب حساب کتاب سے لوگ فارغ ہوں گے، جنتی جنت کی طرف، دوزخی دوزخ کی طرف چلیں گے، اندھیرا ہو جائے گا کیونکہ سورج تو ختم ہو چکے ہیں۔ اذا الشمس کورت، جب سورج تاریک کر دیا جائے گا، جب سورج کی روشنی نہیں، چاند کی روشنی نہیں، ستارے بکھر چکے ہیں، اب کس روشنی میں چلنا ہے؟ ہر کوئی اپنے ایمان کی روشنی میں چل رہا ہوگا، ہر کوئی اپنے اعمال کی روشنی میں چل رہا ہوگا۔ کسی کا نور اپنے ارد گرد 1 فٹ تک، کسی کا 1 گز تک، کسی کا کئی میلوں تک نور ہوگا۔ جیسے آج کوئی بیٹھے تو سرہند میں ہے، روشنی گجرات میں بھی ہے، روشنی ترکی افغانستان میں بھی ہے، کوئی نور والے تشریف فرما بغداد میں ہے، روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ نور والے بیٹھے اجمیر میں ہیں، روشنی دنیا بھر میں پھیل رہی ہے۔ تو قیامت کے دن بھی جب یہ ہستیاں چلیں گی تو ہر کسی کا ایمان اور تقوی جتنا اعلیٰ ہوگا اتنا ہی زیادہ نور ہوگا۔
وہ لوگ جو نور سے محروم ہوں گے انہیں جنت کا راستہ نہیں نظر آئے گا، تو اندھیرے میں وہ آواز دیں گے نور والوں کو کہ ٹھہر جاؤ، ہماری طرف مڑ کے دیکھو، کیونکہ نور والے جدھر منہ کریں گے نا ادھر بھی روشنی پھیلے گی۔ تو اندھیرے والے کہیں گے ہماری طرف توجہ کرو تاکہ ہمارے لیے بھی راستہ روشن ہو جائے۔ اس وقت اہل ایمان جواب دیں گے یہ روشنی دنیا سے حاصل کرنی تھی، آج نہیں یہ روشنی تم حاصل کر سکتے، یہ نور حاصل کرنا تھا تو دنیا کے بازار سے حاصل کرنا تھا۔ قرآن نور ہے، میرے آقا کریم سراپا نور ہے، اور حضور کی تو شان ہی وراء الورا ہے، حضور کا ہر لفظ نور ہے، اور آپ کی ہر تعلیم کے اندر نور ہے، آپ کے ہر ارشاد کے اندر نور ہے۔ اگر کوئی اپنی ذات کے اندھیروں سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ اس محبوب سے تعلق جوڑ لے جن کا خیال ذہن میں آئے تو ذہن روشن ہو جاتا ہے۔ گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، گر مدینے کا تصور ہے تو ظلمت کیسی، ربط مضبوط رہے عالم انوار کے ساتھ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رحمتیں تقسیم کی ہیں، اور اللہ کریم نے آپ کے وجود پاک کی برکت سے جو رحمتیں دنیا کو عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک رحمت شب برات ہے۔ آج 3 مارچ ہے، تو 7 مارچ کو یعنی 3 دنوں بعد وہ رات آ رہی ہے۔ منگل اور بدھ کی درمیانی رات استفا شعبان کی 15ویں رات ہے وہ رات، لیکن دنوں سے زیادہ روشن ہے۔ یہ بھی اللہ کریم کے اپنے راز ہیں۔ قرآن نور ہے یا نہیں؟ بہت بڑا نور ہے، قرآن کا ایک ایک حرف نور ہے، تلاوت کریں نور ملتا ہے، پر نازل کیا گیا تو رات کا ذکر آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ قرآن نور ہے لیکن رات میں اتارا جا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں صرف دن ہی اپنے دامن میں نور رکھتا ہے، راتیں بھی اپنے دامن میں نور رکھتی ہیں، اور راتیں ایسا نور رکھتی ہیں جسے تہجد مل گئی اس کا دل بھی روشن ہو گیا، چہرہ بھی روشن ہو گیا۔ تو یہ جو نور مل رہا ہے تہجد کی وجہ سے، یہ رات میں ہی تقسیم ہوتا ہے، تہجد کی نماز رات میں ہی پڑھی جاتی ہے، تو اس نماز میں نور ہے، رات کو نور تقسیم ہو رہا ہے۔ ذات کی تاریکیوں سے نکالنے کے لیے شب برات آ رہی ہے، جو ہمارے نفس امارہ کے اندھیرے ہیں ان سے ہمیں نکالنے کے لیے، یا جن بوجھوں میں ہم دبے ہوئے ہیں ان بوجھوں سے ہمیں نکالنے کے لیے اور ایک شاندار زندگی گزارنے کا راستہ دکھانے کے لیے شب برات آ رہی ہے۔ برات کا معنی ہے آزادی، شب فارسی کا لفظ ہے، عربی میں کہتے ہیں لیلۃ البراء، آزادی کی رات۔ جن زنجیروں میں انسان جکڑا ہوا ہے نا، چاہے گھٹیا سوچوں کی زنجیریں ہیں، چاہے گناہوں کے سنگل ہیں جو اس کے پیروں کو پڑے ہوئے ہیں، چاہے نحوست اور بے برکتی کی رسیاں ہیں جن میں وہ جکڑا ہوا ہے، جن نحوستوں میں، بے برکتیوں میں یا گناہوں کے اثرات میں انسان جکڑا ہوا ہے، شب برات ان سے آزاد کروانے کے لیے آ رہی ہے۔ جن پریشانیوں میں آپ الجھے ہوئے ہیں، شب برات آپ کو ان سے آزاد کروانے کے لیے آ رہی ہے۔ شب برات اپنے اندر بڑے تحفے لے کے آ رہی ہے، کیا آپ بھی ان میں سے کوئی تحفہ حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی طرف سے وہ رات تو برکتیں، رحمتیں لے کے آ رہی ہے، لیکن اس کی قدر وہی کرے گا جس کا آخرت پر
ایمان. دوبارہ بات دہرا رہا ہوں. بگڑے ہوئے شاگرد نے پوچھا مرشدوں سے ہمیں تقوی کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے تقوی کی. تقوی کی ضرورت کس کو ہے؟ شب برات کی ضرورت کس کو ہے؟ ایمان والوں کو. جن کو آخرت کا ڈر ہے انہیں ضرورت ہے شب برات کی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے گناہ بخشوانے کا موقع عطا فرما دی. وہ رحمان ہے نا، وہ رحیم ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ کریم ہے. وہ ایسے موقع عطا کرتا ہے کہ جن میں ہم اپنے بگڑے ہوئے معاملات کو سنوار سکتے ہیں، اپنے میلے چہرہ باطن کو دھو سکتے ہیں. ایک ظاہر کا چہرہ ہے، ایک باطن کا چہرہ ہے. حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یہ بشتی دروازہ کیا ہے؟ میں نہیں اس کو مانتا. آپ نے فرمایا محرم میں میرے ساتھ چلنا پاک پتن، پھر تمہیں دکھاؤں گا بشتی دروازہ کیا ہے. محرم آگے، مولوی صاحب آگے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے پاک پتن جانا ہے، مجھے بھی ساتھ لے چلیں. پاک پتن گئے، دیکھا لمبی لائن لگی ہوئی ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے. مولوی صاحب دروازہ دیکھ کے، لائن دیکھ کے آگے. آپ نے فرمایا دیکھ آئے ہو دروازہ؟ اس نے کہا جی اپنی دانست کے مطابق دیکھ آئے ہو، لائن لگی ہے، لوگ گزر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم نے نہیں دیکھا، یہ میری ٹوپی اپنے سر پہ رکھو. جو ٹوپی تھی نا حضرت شاہ سلیمان توسوی کے سر پہ، وہ اس آدمی کے سر پہ رکھی. فرمایا جاؤ اب جا کے دیکھو. اس نے دیکھا لائن میں جو لوگ دروازے سے گزر رہے ہیں نا، کئی ایسے ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، اوپر چہرہ کسی کا بندر والا ہے، کسی کا گدھے والا ہے. چہرے ان کی عادات کے مطابق، باطن کا چہرہ، ظاہری نہیں. ظاہری چہرے انسانوں والے تھے، لیکن ان کا باطن ان کے اعمال کے مطابق چہرہ رکھتا ہے. بگڑے ہوئے چہرے جب وہ بشتی دروازے سے گزرتے ہیں، بگڑے ہوئے چہرے ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ پھر انسانی چہرے بن جاتے ہیں. یہ منظر دیکھ کے وہ آیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. حضرت شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھ آئے ہو یہ دروازہ جو بابا فرید کے قدموں میں لگا ہے، یہ کتنی شان والا دروازہ ہے. یہ باطن کو ٹھیک کر دیتا ہے، یہ باطن کا رخ رب کی بارگاہ کی طرف موڑ دیتا ہے. تو ایک چہرہ ظاہر کا ہے، ایک چہرہ باطن کا ہے. شب برات باطن کا چہرہ سنوارنے کے لیے آ رہی ہے. جو اس رات کی قدر کرتا ہے، یہ رات اس کی زندگی بدل دیتی ہے. یہ رات دعائیں کرنے کی رات، اور دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. آسمان سے پہلی قوموں پر کئی طرح کے عذاب نازل ہوئے ہیں. پتھروں کی بارش بھی ہوئی ہے، طوفان نو بھی آیا ہے، تیز ہوا کا عذاب بھی آیا ہے کہ اتنی تیز ہوا چلتی تھی لوگوں کے پیر زمین سے اکھڑ جاتے ہیں اور پٹکتے ہیں وہ دیواروں کے ساتھ. کئی قسم کا عذاب پہلی امتوں پہ آیا ہے، لیکن ان میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ دل سخت ہو جائے. آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یہ بھی عذاب ہے، لیکن اس سے بڑا عذاب یہ ہے کہ دعا پر سے یقین ختم ہو جائے. انسان دعا نہ مانگے. جس کا دل سخت ہو جاتا ہے، دعا سے یقین اٹھ جاتا ہے، یہ اس کے دل پر اللہ کا عذاب ہے. اور یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ دعا پر یقین نہیں رہ گیا. ہمارا ایمان ہے دعا تقدیر بدل دیتی ہے. دعا کے اندر لا علاج امراض کے لیے شفا ہے. حضرت ایوب علیہ السلام بڑے بیمار ہیں، آبادی سے باہر ڈیرا لگائے. آپ کی جو جائیداد مکان ہے وہ بھی سب لٹ گیا ہے. شدید بیماری بھی آپ نے دیکھی ہے چند دنوں کے لیے، لیکن جب آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہ کریم نے حکم دیا زمین پہ ایڑی مارو. آپ نے ایڑی ماری، پانی کا چشمہ جاری ہوا. فرمایا اس سے غسل کرو. جب آپ نے اس پانی سے غسل کیا ہے، پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت چہرہ نکھر گیا ہے، پہلے سے زیادہ صحت مل گئی، بیماری دور ہو گئی.
اور جو مال لٹ گیا تھا جائیداد، اللہ نے پہلے سے بڑھ کے سب کچھ عطا فرما دیا. دعا نے تقدیر بدل دی. حضرت زکریا بڑھاپے میں ہیں اور بیوی سنے ایاس کو پہنچ چکی، اتنی بوڑھی خاتون ہیں کہ اب اولاد کی امید نہیں ان سے. محراب مریم میں حضرت زکریا نے دعا مانگی، ہنالک دعا زکریا ربہ. اللہ کریم نے فرشتے بھیجے، انہوں نے خوشخبری دی، اے پیارے زکریا، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، یحییٰ جیسے بیٹے کی مبارک. تو آپ کا ایمان تھا کہ اللہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن سبب پوچھ رہے تھے کہ میری بیوی جو ہے یہ تو بڑھاپے کی عمر میں ہے، تو کیا مجھے کوئی دوسری شادی کرنی ہے یا بوڑھی خاتون کو جوان کر دیا جائے گا؟ وہ سبب پوچھ رہے ہیں. تو فرشتوں نے کہا اللہ جیسے چاہے کر سکتا ہے، وہ بوڑھی سنے ایاس کو پہنچی ہوئی خاتون کے پیٹ سے بھی بیٹا عطا کر سکتا ہے. حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اللہ نے اولاد عطا فرما دی. حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں ہیں، وہاں دعا کرتے ہیں، اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، اس نے حضرت یونس کو کنارے پہ آ کے اتار دیا. یہ تینوں واقعات قرآن پاک میں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے دعا تقدیر بدل دیتی. یہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ پڑھ کے ذہن نہ بنا لیا کریں بھی حالات ایسے ہو گئے ہیں اب یہ ہونے لگے. ذہن بنانا ہے تو قرآن پڑھ کے ذہن بنایا کریں. فیس بک پر پوسٹ پڑھ کے ذہن نہ بنا لیں. سوشل میڈیا پر کوئی بیان کسی کا سن کے کوئی تجزیہ، کسی پتہ نہیں تجزیہ کرنے والا مسلمان ہے یا مرزئی ہے، وہ کافر ہے یا مسلمان ہے. آپ سوشل میڈیا پہ اس کا تجزیہ سن کے ہی اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا. آپ قرآن پڑھ کے اپنا ذہن بنائیں. ذہن سازی کرنی ہے تو قرآن پڑھیں. قرآن مومن کو کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہونے دیتا. حالات جتنے بھی دیگرگو ہو جائیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ ڈوبتی کشتیوں کو کنارے لگا سکتا ہے، وہ مایوس مریضوں کو شفا دے سکتا ہے، وہ مٹی کو سونا بنا سکتا ہے، وہ کانٹوں کو پھول بنا سکتا ہے. بگڑے ہوئے کام سنوارنا اسے آتا ہے. ہم نہیں کر سکتے پر وہ تو کر سکتا ہے. تو اس لیے مومن کسی حال میں بھی مایوس نہیں ہوتا. ایک ایسی رات آ رہی ہے، ویسے تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ قبول کر لے. اس رات وہ فرماتا ہے کوئی جو دعا مانگے اور میں قبول کروں. ایک صورت یہ ہے کہ بندہ دعا کرے یا اللہ میری دعا قبول فرما لے. دوسری صورت یہ ہے جس نے قبول کرنا ہے نا دعا کو، وہ صدا دے رہا. ویسے ہر رات کے آخری حصے میں وہ صدائے رحمت آتی ہے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والے آکارن کھلا ہے دروازہ. ویسے ہر رات کے آخری حصے میں یہ صدا آتی ہے. شب برات میں ساری رات یہ صدا بلند ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا کر کے بھی محروم رہتے ہیں. یہ بھی حدیث پاک میں ذکر ہے. میرے آقا کریم نے انسانوں کی بھلائی ہر زاویے اور پہلو سے بیان کی ہے. ٹھیک ہے، رحمت کی رات ہے، برات کی رات ہے، برکت والی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت والی رات ہے، لیکن مشرک نہیں بخشا جائے گا. الحمدللہ ہم سارے اہل ایمان ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی ذات میں کوئی شریک، صفات میں کوئی شریک، صفات کے تقاضوں میں کوئی شریک نہیں. اس کی ذات بھی بے مثال ہے، اس کی صفات بھی بے مثال. باقی جسے جو شان ملی ہے وہ اس کی عطا ہے. اس نے شانیں عطا کی ہیں، اور ہمارے علم سے بڑھ کے ہمارا علم نہیں جتنی شانیں نبیوں کو دی ہیں، جتنی شانیں امام الانبیاء کو عطا کی ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی عطا ہے. ذاتی طور پہ شانوں کا مالک ہے تو میرا رب مالک. الحمدللہ
ہم اہل ایمان ہیں اور اہل سنت شرک سے بچے ہوئے ہیں، مبرہ ہیں۔ اگر کوئی صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہے وہ شرک نہیں کر سکتا، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نبیوں ولیوں کو جو کچھ ملا ہے وہ اللہ کی عطا ہے۔ ذاتی طور پہ شانوں کا مالک ہے تو صرف اللہ ہے۔ ایک تو شرک کرنے والا اس رات نہیں، دعا قبول نہیں ہوتی اور بخشا نہیں جاتا۔ دوسرا جادوگر، بعض جادو ایسے ہیں جو کفر ہیں، بعض جادو ایسے ہیں جو حرام ہیں۔ جادوگروں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، جادوگروں کی اپنی اخیر بڑی خراب ہوتی ہے۔ جادو سیکھتے ہوئے وہ اپنا ایمان ضائع کر چکے ہوتے ہیں۔ تیسری بار یہ بات دہرا رہا ہوں، تقوی کی ضرورت کس کو ہے؟ آج کل لوگوں کو نہیں ضرورت تقوی کی، کیونکہ آج کل ایمان ہی کم ہے۔ تقوی کی ضرورت ہے جس کا آخرت پر یقین ہے۔ اب آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے کہ میں تقوی کی ضرورت محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا۔ اگر میرا دل تقوی کی ضرورت نہیں محسوس کرتا تو پھر مجھے جائزہ لینا ہے دل میں ایمان بھی ہے یا نہیں۔ نفس تسلیاں دے دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی فریب کاری ہے نفس کی۔ وہ تسلیاں دے کے نا بندے کو شرک میں لے جاتا ہے، کفر میں لے جاتا ہے۔ اگر آپ تقوی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، ایمان زندہ ہے، اور اگر آپ تقوی کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے تو یقین ختم ہو چکے ہیں۔ پھر آپ دنیا پر ایمان لے آئے ہیں اور آخرت سے منہ پھیر لیا ہے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں نا وہ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے کفریہ منتر پڑھتے ہیں، خود بھی کافر ہوتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھنے والے بھی کافر ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جادوگروں سے بچنا چاہیے۔ تیسرا، وہ آدمی جو اس رات رحمت سے محروم رہتا ہے، کینہ پرور، جو بات کو دل سے نکالتا نہیں، کینہ دل میں رکھتا ہے۔ اختلاف ہو جائے کسی سے تو اختلاف شریعت نے اجازت دی ہے، دو صورتیں ہیں اس کی۔ اگر کوئی دینی سبب ہے تو آپ لمبے عرصے تک ناراض رہ سکتے ہیں، اگر دنیاوی سبب ہے تو 3 دن ناراض رہ سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں وہ دل میں کینہ رکھتے ہیں لمبے عرصے تک، بلکہ نسلوں تک دشمنیاں چلاتے ہیں، نسلوں تک دشمنیاں چل رہی ہیں۔ دنیا اس قابل نہیں ہے کہ آپ اس دنیا کے لیے اپنے رب کو ناراض کریں۔ اس لیے مومن صاف دل ہوتا ہے، معاف کرنے والا ہوتا ہے، کشادہ ظرف ہوتا ہے، وہ فوراً بھڑک نہیں اٹھتا، وہ تحمل والا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں تھوڑی سی ضرب لگتی ہے نا حالات کی، بھڑک اٹھتے ہیں۔ تو مومن جو ہے وہ تحمل والا ہوتا ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ذات کا اندھیرا ہوتا ہے جس میں انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، اور انسان کو پتہ نہیں چلتا میرے اندر اندھیرا ہے، میں ذات کے اندھیرے میں مبتلا ہوں، ٹھوکریں کھا رہا ہوں۔ تو اگر جائزہ لینا ہو کہ میرے اندر اندھیرا ہے یا نہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ فوراً غصے میں تو نہیں آ جاتے، سوچے سمجھے بغیر لفظ بولنا تو نہیں شروع کر دیتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جڑا بندہ اندروں سچا ہوتا ہے نا وہ کوڑا ہوتا ہے۔ حضور سے زیادہ کون سچا ہوگا؟ میرے آقا کریم سے زیادہ کون باطن کی پاکیزگی کے اعلیٰ مقام پر ہوگا؟ لیکن حضور کتنے تحمل والے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن سے نکال دیں کہ کوڑا بندہ اندروں ٹھیک ہی ہوتا ہے، یہ نکال دیں دل سے۔ سب سے زیادہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک عرفہ اور اعلیٰ ہے، اور آپ تحمل والے ہیں۔ ہاں کوئی حق مٹایا جا رہا ہو اس وقت جو غصہ آتا ہے نا وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، جو حق کی حمایت میں آتا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میں اس غصے کی بات کر رہا ہوں جو اپنی انا کی وجہ سے آتا ہے۔ فرق میں مثال کے ذریعے آپ پر واضح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے کہا پانی کا گلاس لاؤ، اس نے کہا ابا جی خود ہی اٹھ کے پیو، میں نے نہیں دینا، آپ کو غصہ آ گیا۔ تو یہ غصہ پھر کس کے لیے ہے؟
اپنی ذات کے لیے. بیٹا آپ کا حکم نہیں مانتا، آپ کو غصہ آتا ہے. اللہ کا حکم نہیں مانتا، کوئی غصہ نہیں آتا. تو یہ غصہ اپنی ذات کے لیے ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا. حدود قائم فرمائی ہیں. جب کسی نے اللہ کا حکم توڑا ہے تو حضور نے حدود قائم فرمائی. تو کینہ پرور شخص جو ہے وہ اس رات محروم رہتا ہے. اس لیے شب برات میں پہلے تو یہ بڑا رواج تھا، اب خیر گھٹ گیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے معافی مانگتے تھے کہ میری وجہ سے اگر تمہارا دل دکھا ہے تو مجھے معاف کر دو. آج کل بھی لوگ مانگتے ہیں، بس پوسٹ چڑھا دیں گے فیس بک پہ، جس کا دل دکھایا نا اس سے معافی مانگو، براہ راست معافی مانگو. لیکن وہ ہمارے کسر شان ہے، اس لیے ہم براہ راست نہیں مانگ سکتے. 3 آدمی جو محروم رہتے ہیں اس رات، ایک وہ شخص جو مشرک ہے، ایک وہ جو جادوگر ہے، ایک وہ جو کینہ پرور ہے، چوتھا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اور شروع میں بھی میں نے عرض کیا کہ اس دور میں ایسی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں جو ماں باپ کو ہی قتل کر رہی ہیں. اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں پھر بھی اس رات آنے سے پہلے ماں باپ سے معافی مانگیں، ان کی خدمت کریں، پیر دبائیں اور پوچھیں کہ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں. اگر ناراض ہیں تو راضی ہو جائیں، کہیں میں اس رات محروم لوگوں میں شامل نہ ہو جاؤں. ماں باپ فوت ہو چکے ہیں تو ان کی قبروں پہ حاضری دیں. 4 قسم کے لوگ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. ایک مسئلہ اور عرض کر رہا ہوں جو بہت سارے دوستوں نے پوچھا بھی ہے. یہ واقعہ بھی پچھلے ہفتے میں پیش آیا ہے. لیبیا سے اٹلی جاتے ہوئے ایک کشتی الٹ گئی. تو کیا اس پر ہمارے پاکستانیوں کے بالخصوص گجراتیوں کے دل بہت غمزدہ ہیں، کیونکہ ہمارے کئی بیٹے گجرات کے بھی اس کشتی میں موجود تھے. اس کے ذمہ دار تو وہ حکمران ہیں جنہوں نے ایسے حالات پیدا کیے کہ 2022 میں 8.5 لاکھ پاکستانی نوجوانوں نے پاکستان چھوڑا ہے اور دوسرے ملکوں میں گئے ہیں. 8.5 لاکھ پاکستانی جوان جنہوں نے پاکستان چھوڑا ہے. 2022 کی یہ رپورٹ ہے. تو اس کے ذمہ دار وہ حکمران ہیں جنہوں نے قوم کو بیکاری بنا دیا ہے کہ اب ہم اپنے ملک میں عزت کی زندگی نہیں گزار سکتے، تو پھر مائیں وہ بچے جو دعائیں مانگ مانگ کے لیے تھے مجبور ہیں کہ انہیں باہر بھیج دیں. شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ جرم ہے. غیر قانونی طور پہ ملک چھوڑنا یا غیر قانونی طور پہ کسی دوسرے ملک کی سرحد عبور کرنا شریعت کی روشنی میں اس کی اجازت نہیں. شرعی طور پہ یہ جائز نہیں، نہ قانونی طور پہ جائز ہے نہ شرعی طور پہ جائز. وہ آدمی گناہگار ہے، وہ مجرم ہے جو غیر قانونی طور پہ سرحد کو عبور کر رہا ہے. ہاں اگر کوئی غیر قانونی طور پہ سرحد عبور کر کے دوسرے ملک چلا گیا، وہاں وہ جو کام کر رہا ہے وہ جائز ہے، اس سے وہ جو رزق کما رہا ہے وہ حلال ہے. کام جائز ہے دوسرے ملک میں پہنچ کے جو کر رہا ہے، چاہے اس کے کاغذ نہیں بنے، لیکن وہ جو کام کر رہا ہے اگر وہ کام جائز ہے، کیونکہ وہاں حرام کام بھی ہیں، اس لیے میں یہ شرط لگا رہا ہوں کہ اگر وہ حلال کام کر رہا ہے، اپنی مزدوری محنت کر رہا ہے یا کوئی حلال کاروبار کر رہا ہے، اس سے جو آمدن ہوگی وہ پیسے اس کے لیے حلال ہوں گے. وہ مزدوری کے پیسے یا کاروبار حلال پیسے وہ اس کے لیے جائز ہیں، وہ مناسب ہے. لیکن یہ سفر جو ہے یہ غیر قانونی ہوگا. ہمیں یہ سفر کرنے سے پہلے جیسے اور فتوے لیتے ہیں نا، یہ بھی فتویٰ لے کے سفر کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ ایجنٹوں نے سبز باغ دکھائے تو اولاد کو باہر بھیج دیں. اس کے لیے بھی کسی عالم سے فتویٰ لے کے پھر باہر سفر کرنا چاہیے. پاکستان کی بھی بدنامی اور اسلام کی بھی بدنامی. اسلام کی بھی بدنامی کیوں؟ جب پتہ چلتا ہے مسلمان ہے، پاکستانی ہے،
ملک کی بھی بدنامی ہوتی ہے اور اسلام کی بھی، دین کی بھی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے، اور یہ چونکہ شب برات آ رہی ہے تو ضمناً میں نے یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ رزق کمانے میں لوگ ضرورت نہیں محسوس کرتے، بالخصوص اس دور میں ایسے ایسے طریقے آ چکے ہیں رزق کمانے کے جن میں ہماری نوجوان نسل جو کنفیوز ہو چکی ہے حالات سے، وہ یہ ضرورت نہیں محسوس کرتی کہ پہلے ہم کسی عالم سے پوچھ لیں کہ یہ طریقہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ کئی ایسے نئے طریقے نکل چکے ہیں رزق کمانے کے جو شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن لوگ اس میں رزق کمانے میں مصروف ہیں، اور اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رزق حلال ہے یا حرام۔ پرواز ہے دونوں کسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور۔ ایک بزرگ کا بڑا پیارا فرمان ہے، وہ امیری جو اللہ سے دور کر دے اس کی نسبت وہ غریبی بہت اچھی ہے جو جنت میں پہنچا دے۔ وہ امیری جو دوزخ میں لے جائے اس سے وہ غریبی بہت اچھی ہے جو جنت میں لے جائے۔ شب برات آنے سے پہلے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی توبہ کرنی ہے۔ یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، فلاں فلاں شخص شب برات نہیں بخشا جاتا، ان میں سے چند ایک میں نے بیان کیے، سارے نہیں ذکر کیے، وقت کے دامن میں اب اتنی گنجائش نہیں ہے۔ یہ کیوں بیان کیے؟ اس لیے کہ ہم توبہ کر لیں، اور یہ توبہ کا لفظ بھی اس دور میں بڑا رسوا ہو چکا ہے اور اپنا حقیقی معنی کھو چکا ہے، بلکہ توبہ کا لفظ اب ہم استخفاف میں استعمال کرتے ہیں، حقیقی توبہ سے تو ہم محروم ہو چکے ہیں۔ ایک لفظ ہے پیاس۔ پیاس ایک لفظ ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، وہ پیاس بجھتی پانی سے ہے، لیکن پیاس کی حقیقت یہ ہے کہ اندر طلب ہوتی ہے، بندہ چاہتا ہے فوراً پانی ملے، وہ ایک کیفیت ہے جسے پیاس کہتے ہیں۔ اسی طرح بھوک، بھوک ایک لفظ ہے لیکن اس لفظ کی حقیقت کیا ہے؟ کہ آپ کا معدہ چاہتا ہے فوراً خوراک بھیجو، توانائیاں گھٹ رہی ہیں خوراک بھیجو۔ وہ جو بھوک کی کیفیت ہے میں اس کو لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، ہاں آپ اسے سمجھتے ہیں، آپ اس کو جانتے ہیں۔ بھوک ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے بھوک۔ پیاس ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو بیان کرنے کے لیے لفظ کا سہارا لیا جاتا ہے پیاس۔ اب وہ جو پیاس والی کیفیت ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم پانی استعمال کرتے ہیں۔ کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو پیاس بجھتی ہے، یا خالی پانی 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 کہتے رہیں تو پیاس بجھ جائے؟ خالی توبہ 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 کرتے رہیں توبہ نہیں ہوگی۔ یہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ، یہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ۔ توبہ کسی لفظ کا نام نہیں ہے، توبہ ایک باطنی کیفیت کا نام ہے۔ جب تک دل میں وہ کیفیت نہیں ہوگی کہ یا اللہ غلطی ہو گئی ہے، وہ غلطی کا احساس، ندامت، شرمندگی، رزق تیرا کھاتا رہا کہنے شیطان کے مانتا رہا، سب سے پہلے ندامت، اس کے بعد ارادہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد تلافی، جو نمازیں رہ گئی ہیں وہ قضا کر کے پڑھوں گا، کسی کا رزق حرام لیا ہے رشوت سود وہ واپس کروں گا، تلافی، یہ معافات۔ جب تک یہ تین چیزیں نہ ہو توبہ جعلی توبہ ہے، وہ مذاق ہے توبہ کے ساتھ۔ جیسے آپ پانی 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 پڑھتے رہے پیاس نہیں بجھے گی، پانی پینا پڑے گا۔ کھانا کھانا کہتے رہے بھوک نہیں مٹے گی، کھانا کھانا پڑے گا۔ اسی طرح توبہ توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، توبہ نہیں ہو گئی۔ توبہ کرنا دل کا کام ہے، دل جھک جائے رب کی بارگاہ میں۔ شب برات سے پہلے پہلے اللہ سے مانگیں، تو نے بڑی نعمتیں دی ہیں، تو نے بڑے احسان کیے ہیں، ایک احسان اور کر دے، ہم کھوٹے ہیں ہمیں کھرا بنا دے، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سے توبہ کی توفیق مانگے۔ شب برات شرعی آداب کے ساتھ جو شخص گزارتا ہے، جب یہ رات گزرتی ہے، رات شب بیداری کرنا، قبرستان جانا،
توبہ کے نوافل پڑھنا یہ معمولات ہیں سلف صالحین کے اور حضور کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ آئندہ سال کے اعمال فیصلے صراط اللہ فرشتوں کو عطا کرتا ہے، اس لیے کم از کم مغرب کے بعد 4 نفل پڑھیں، 2 نفل توبہ پر قائم رہنے کی نیت سے، یا اللہ میں نے توبہ کی ہے مجھے قائم رکھنا، 2 نفل ایمان پر خاتمے کی نیت سے، یا اللہ جب بھی میری موت آئے ایمان پر خاتمہ، 2 نفل رزق میں برکت کے لیے، اور 2 نفل مشکلات سے نجات کے لیے، عافیت کے لیے۔ عافیت بہت بڑی نعمت ہے، اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت ہے۔ تو 8 نفل پڑھیں، 2 نفل توبہ پر استقامت، 2 ایمان پر خاتمے کی نیت سے، 2 رزق میں برکت کے لیے اور 2 عافیت کے لیے۔ اس رات اپنے گھروں میں ختم دلائیں، اپنے آباء و اجداد کو اصالہ ثواب کریں۔ ہر گھر میں ختم ہونا چاہیے کیونکہ آباء و اجداد کی روحیں انتظار کرتی ہیں۔ میں ان الفاظ پر ہی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ انشاءاللہ حسب معمول یہاں اس مسجد میں مردوں کے لیے شب بیداری کا اہتمام محفل پاک ہوگی، جس میں تلاوت و ثنا خوانی کا سلسلہ ہوگا، بیان کا اور ذکر کا سلسلہ ہوگا، اور انشاءاللہ عورتوں کے لیے جامعہ صفات المدینہ کے حال میں عورتوں کے لیے شب برات محفل پاک کا اہتمام ہوگا۔ بالعموم عورتیں ایسی محافل سے محروم رہتی ہیں، مردوں کے لیے تو بہت سارے سلسلے ہوتے ہیں، جمعۃ المبارک کا سلسلہ بھی ہے اور محفلیں بھی، جلسے بھی، لیکن عورتوں کے لیے اہتمام نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ شب برات کو جامعہ صفات المدینہ کے حال میں عورتوں کے لیے بھی نوافل کا، ذکر کا اور پوری محفل کا جو ہے وہ اہتمام ہوگا۔ میری بہنوں بیٹیوں کو بھی اس کی اطلاع کر دیں، انشاءاللہ باپردہ اہتمام ہوگا، اور مردوں کے لیے یہاں مسجد میں اہتمام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد